بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات چلتی ہے۔ یہود و نصارہ اور قادیانی تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا گیا ہے اور ان کو موت بھی آ گئی تھی، لیکن قرآن کریم یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو موت نہیں دیا گیا ہے بلکہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ بات چل رہی ہے۔ ان لوگ کیا بولتے ہیں کہ موت دے کو اٹھا لیے بول کے بولتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہے بلکہ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ اس کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، اذا قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ وقت ذکر کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ بلا شبہ میں تیری مدت کو پورا کروں گا، میں تیری جو مدت ہے، جو تیری عمر ہے، اس کو میں پورا کروں گا اور تجھ کو اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں، تجھے اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں اس بند گھر سے جو تیری پیروی کریں گے، نصارہ ہے، ان کو تیرے منکروں پر یعنی یہود قیامت تک کے لیے غالب رکھنے والا ہوں۔ یعنی تجھے جو لوگ انکار کرے اور تجھے جو لوگ مانتے، جیسے ہم لوگ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر یا رسول ہے، ہم مانتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نصارہ اور مسلمان یہ دونوں یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میری جانب ہی لوٹنا ہے، پھر ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں آج تم جھگڑ رہے ہو۔ کیا جھگڑتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام مرے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو زندہ اٹھا لیے ہیں۔ جو جھگڑ رہے ہیں اللہ پاک سب قیامت دن فیصلہ کریں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمنوں کے شر سے، گھر جانے سے متعلق جس تسلی و وعدہ کا ذکر کیا اس سے معلوم ہوتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام پکڑنے کے واسطے لوگ آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں ہے، بند مکان میں ہے، پورے چاروں طرف سے جو ان کو پکڑنے کے واسطے آئے۔ اب کیا صورت آیا اس قرآن کی آیت سے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری شکل و صورت یہ پیش آئی ہے جب دشمنان دین نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا، تو ایک اولوالعزم پیغمبر خدا برحق کے درمیان تقرب کا جو رشتہ قائم ہے، اس کے پیش نظر قدرتی طور پر حضرت علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا ہے اب کیا پیش آنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے قریب آدمی ہے، تو ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب مجھے پکڑنے کے بعد دشمن آ گئے، اب کیا واقعہ پیش آئے گا، اب کیا ہوگا؟ راہ حق میں جان سپاری یا قدرت الہی کا کوئی اور کرشمہ؟ اب اللہ مجھے بچائیں گے یا پھر جو ہے اللہ پھر میں جان دینا پڑتا؟ کو ذرا دل میں بات آئی۔ اگر دشمنوں سے بچنے کے لیے کوئی کرشمہ پیش آنے والا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ کیونکہ بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا، اور اگر تحفظ ہوا بھی تو کیا کچھ مصائب و علم اٹھانے کے بعد تحفظ جان ہوگا، یا دشمن کسی بھی صورت میں قابو نہ پا سکیں گے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دل میں یہ بات آئی، اب لوگ مجھے پکڑنے کے واسطے آئے، آنے کے بعد جو ہے اب یہ تو دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، دوسرا کیا ہے، وہ لوگ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے کچھ قتل نہیں کر سکتے، اللہ مجھے بچائیں گے، اس کی دو صورتیں ہیں، یہ کیا ہے، وہ لوگ مجھے کچھ تکلیف دے کر چھوڑ دیں گے، یا پھر جو ہے بغیر تکلیف کے اللہ مجھے کچھ انتظام کریں گے۔ ایسی بات دل میں آ رہی تھی۔
تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب میں فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا ترتیب وار اس طرح جواب دیا: عیسیٰ، میری یہ ذمہ داری ہے، میں تیری مقررہ وقت حیات پوری کروں گا، جو تمہاری وقت ہے میں پورا کر دوں گا، یعنی مطمئن رہو تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تو تمہیں بے فکر رہو، مطمئن رہو، تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے۔ انی متوفی کا، انی متوفی مطلب یہی ہے، انی متوفی کا تو یہی ہے، یعنی انی متوفی کا مقررہ مدت پوری کرنا، مقررہ مدت پوری کرنا، یعنی موت دینا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو عمر ہے اس کو پورا کرنا مراد ہے، یہاں موت دینا نہیں ہے۔ اور صورت یہ ہوگی اس وقت میں تجھ کو اپنی جانب یعنی ملائے اعلیٰ کی جانب اٹھا لوں گا، یعنی تجھے اس وقت میں تجھے اٹھا لوں گا میں اس گھر میں سے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بھی اس طرح نہیں پہلے سب کچھ مصائب ہو کر گزریں گے، پھر ہم تجھ کو آخر میں علاج معالجہ کر اٹھائیں گے، نہیں، یعنی ہمیں تمہارے کو ستانے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد اور مارنے کے بعد نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ہمیں تمہیں بغیر تکلیف کے، بغیر آزمائش کے ہمیں تمہیں اٹھا لیں گے، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ قادیانی کیا بولتا ہے مرزا غلام کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے مار دیا اور مرے بول کے چھوڑ دیے تو جو ہے دیکھا گیا کہ ان کی جان ذرا باقی ہے، جان ذرا باقی ہے، تو شاگردہ کیا کرے کہ ان کو لا کر جو ہے کچھ خاص علاج کرے، مرہم پٹی کرے، جس سے وہ صحیح سالم ہو گئے۔ تب کیا ہوا کہ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کسی کو معلوم نہیں سرکا، کشمیر چلے گئے تھے، کشمیر جانے کے بعد وہاں بھی جو ہے کسی کو معلوم نہیں سرکا اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ اس طرح مرزا غلام ایک من گھڑت اپنی طرف سے بات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بول دیا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی آپ کو ستائیں گے نہیں، بلکہ بغیر تکلیف کے آپ کو ہم نے اٹھا لیں گے۔ یعنی یوں ہوگا دشمن کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رہے گا، یعنی دشمن تم آپ کو چھو بھی نہیں سکتے، دشمن آپ کو چھو بھی نہیں سکتے، کوئی دشمن تجھ کو ہاتھ تک نہ لگا سکے گا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مطلب کیا ہے؟ یہ تو تمہارے فطری سوالات کا جواب ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم یہ کریں گے جو تیرے پیرو یعنی اتباع کرنے والے خواہ غلط کار ہو جیسا کہ نصارہ، خواہ صحیح عقیدہ ہو جیسے مسلمان ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں تمہیں یہ مدد کریں گے جو تمہارے ماننے والے ہیں، جو کہ غلط نصارہ ہے، اور تجھے صحیح ماننے والے ہیں یعنی مسلمان، ان کو قیامت تک یہود پر غالب رکھیں گے، یعنی یہود آپ کو آپ کے خلاف جو ہے من گھڑت واقعات بولتے ہیں، لہذا اس کا سزا یہی ہے قیامت تک کیا ہے نصارہ اور مسلمان ان پر غالب رہیں گے، ان پر غالب رہیں گے، اور تا قیامت کبھی ان کو حاکمان اقتدار نصیب نہیں ہوگا، قیامت تک ان پر اب کوشش یہ چل رہی ہے کہ ہم حاکم بن جائے، ہم پورے دنیا پر راج چلائے یہودیوں کا، لیکن ان سے ہونا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ غالب نہیں ہوں گے۔ باقی رہا تمام معاملات کا فیصلہ تو اس کے لیے قیامت کے دن مقرر ہے، اب قیامت دن پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس روز سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہمیں اب تو جھگڑا کر رہے ہیں یہود نصارہ مسلمان، لیکن قرب یعنی قیامت میں یعنی جب فیصلہ کا دن ہوگا، جب یوم جزا کا دن ہوگا، تب جو ہے ہم کو سنا دیں گے کیا ہوا، کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو زیر بحث آیت کی تفسیر جس طرح سلف صالحین اجماع امت کے مطابق ہے، اسی طرح میں آیت میں کیا گیا، متعدد وعدوں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مقدم کے مؤخر کو مقدم کرنے کی پیش نہیں آتی، یعنی قرآن شریف میں اب جو تفسیر کی گئی ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے جو ترتیب اللہ بیان کرے اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، مطلب سمجھا گیا ہے، مگر مرزا
قادیانی نے اپنے مسند مسیحت و نبوت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن و حدیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف جبکہ دعویٰ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے۔ کیا کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی؟ عیسیٰ علیہ السلام موت ہو چکی ہے، تو سلسلے کی آیت میں تحریف معنوی کی ناکام صعیبی ضروری سمجھا، یعنی قرآن کا مطلب کو لوگوں کو غلط بتایا، قرآن کا جو معنی ہے مطلب تفسیر اس کو اپنے اعتبار سے غلط بتایا، خود گمراہ ہوا، دوسروں کو گمراہ کر دیا، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا ہے، اور دعویٰ کیا ہے اگر مسیح علیہ السلام کی موت کے وقوع کو رفع الی السماء اور تطہیر اور تفوق المطیعین علی الکافرین سے قبل تسلیم نہ کیا جائے گا، ترتیب ذکری میں فرق آئے گا، مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم ماننا پڑے گا، یہ قرآن عزیز کی شان بلاغت کے خلاف ہے، لہذا یہ ماننا چاہیے انی متوفیکا کے وعدے کا وقوع ہو چکا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے۔ یعنی لوگوں کو ایسا گمراہ کر دیا کہ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا کا مطلب یہ سمجھایا عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے، وہ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد اللہ پاک ان کے روح کو اوپر اٹھا لیا ہے، یہ مطلب ہوا کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ لیکن قرآن میں یہ ہے کہ ویسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہونے کی حالت میں، جبکہ ان کو پکڑنے کے واسطے گھر کا محاصرہ کرے تھے، ایسی حالت میں اللہ پاک ان کو زندہ اٹھا لیے ہیں، دشمنوں نے ان کا ہاتھ بھی نہیں چھویا ہے، نہیں چھویا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ صبح کی تعلیم میں ابھی قادیانوں کی کیا باتیں ہیں اور ہمارے کیا جوابات ہیں، انشاءاللہ ترتیب سے بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو صحیح سمجھنے کی، قرآن کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔